إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحومین کی سال ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرور کائنات پر ایک اور مل کے صلوات دے دیں. محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کیا ہے اور فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی ایک بشر ہے، ہم نے کسی فرشتے کو نہیں بشر کو بھیجا ہے. البتہ یہ وہ بشر ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو انہیں گراں گزرتا ہے. اتنے وہ تم سے متصل ہیں کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو ان کی کوئی اپنی ذاتی تکلیف نہیں ہے، لیکن انہیں رنج محسوس ہوتا ہے تمہیں غم میں دیکھ کے. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ بے انتہا. میں حریص کا لفظ اس لیے نہیں کہنا چاہتا ترجمہ میں کہ اردو میں حریص ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں. تمہاری انتہا، تمہاری ہدایت کے لیے بے انتہا اس کے دل میں تڑپ ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین پر انتہائی شفقت کرنے والا مہربان ہے. ایک صلوات اور بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. اس کے ساتھ ملائی آیت نمبر 129. آخری دو آیتیں سورہ توبہ کی خاص تاکید بھی حضور مکرم نے فرمایا کہ جب تم کسی شدید مشکل پریشانی میں ہو تو ان آیات کا ورد کرو. ایک ماں آئی تھی حضور کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ لوگ لے گئے ہیں اور حبس کر لیا ہے انہیں. تو
حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے تک یہ پہنچا سکتی ہو بات تو یہ پہنچاؤ کہ وہ آخری ان 2 آیتوں کو پڑھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سورہ توبہ کی ان 2 آخری آیتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا آپ کی خدمت میں، پھر سے پڑھ دوں تاکہ آواز اور سب تک چلی جائے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے، اس سے تمہاری تکلیف بڑی گراں محسوس ہوتی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے بہت زیادہ شاق ہے وہ، اور تم پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا ہے، اگر ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ نہ کوئی فیملی ساتھ دے رہی ہو، نہ کمیونٹی میں کوئی ایسا ہو، نہ کوئی ہم سے بات کرنے والا رہ جائے، تو کیا کرے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، ساری دنیا اگر تم سے منہ موڑ لے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ عز و جل کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ جو حسبی اللہ ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جو کئی ائمہ بشمول ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی انگشتر کا نقش تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے انگشتر پہ یہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ۔ تو اگر ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، کوئی تم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، فقل حسبی اللہ، اور علیہ توکل، تو میں اسی پر ہی توکل رکھتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آخری 2 آیات آپ ذہن میں رکھیں مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ یہ ہم نے تبرکاً 2 آیات اس لیے پڑھی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حضور مکرم کے فرمان سے 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ 2 حدیثیں وہ ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں اصلاح نفس کا سبب بن سکیں۔ قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے، ہمیشہ اس بات کو یہاں پر کسی نہ کسی انداز میں دہرایا جاتا ہے کہ جب قبرستان میں مجلس ہو مخصوصاً، تو یہ خود اس بات کے لیے بہت بڑا سامان فراہم کر دیتا ہے کہ انسان اپنے سفر آخرت کو یاد کرے، اپنی آخری آرامگاہ کو یاد کرے۔ حضور مکرم کا طریقہ تھا کہ تبلیغ میں بعض مرتبہ سوال کرتے تھے لوگوں سے، مثلا یہ پوچھتے تھے کہ الا اخبرکم بعشرات الساعہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس سے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ حضور کچھ اہم بات کہنے لگے۔ حضور کی ہر بات ہی بہت اہم، لیکن اس طرح سوال کر کے بات کرتے تھے حضور توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر حضور قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے۔ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ نجات پانے والا کون ہے؟ تو اصحاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور پھر فہرست وار بتلاتے تھے۔ ایسی ایک حدیث ہے، حضور مکرم نے فرمایا کہ اتدرون من التائب، تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو واقعی توبہ کرتا ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، مجلس جس مقام پر ہو رہی ہے اس مناسبت سے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو توبہ کرنے والا واقعی کون ہے؟ تو حضور نے اس کے بعد 10 باتوں کو بیان فرمایا اور 10 مرتبہ یہ لفظ دہرایا کہ اگر یہ نہ کرو فلیس بتائب، تو تم توبہ کرنے والے نہیں ہو، تم توبہ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ اگر نہیں کیا تو توبہ کرنے والے نہیں ہو۔ تو 10 مرتبہ بار بار حضور کہتے رہے۔ دیکھیں توبہ کا ایک جز ہے استغفر اللہ کہنا یا الہی العفو کہنا۔ 10 مرتبہ شب 23 رمضان کو العفو 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 100 مرتبہ اس کی تسبیح نکالنا۔ لیکن ایک طرح سے میں مثال دوں نا تو یہ صیغہ توبہ ہے، اصل توبہ نہیں ابھی۔ صیغہ توبہ میں ہوتا ہے، صیغہ جب جاری ہوتا ہے نا تو اس میں نیت ہونی چاہیے اور اس میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کہوں انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، تو یہ صیغہ نکاح ہے، تو کیسے نکاح ہو گیا؟ ابھی نیت ہی نہیں کی تھی، قصد انشاء ہی نہیں۔ تو خالی صیغہ جاری کر دینے سے نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ ہو پیچھے۔ تو استغفر اللہ کہہ دینا، یہ مثال دے رہا ہوں میں، ایک صیغہ توبہ ہے، لیکن اس صیغے کے پیچھے ایک نیت چاہیے، وہ ارادہ ہے تو پھر یہ توبہ ہے۔ تو کون سا ارادہ ہونا چاہیے؟ یہ 10 ارادے ہونے چاہیے۔ اس لیے حضور مکرم نے ان 10 باتوں کو بیان فرمایا کہ توبہ کی مختلف اقسام ہیں۔ کوئی اپنے کسی حرام کام پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی غصب کی جانے پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نمازوں کی قضا پہ توبہ، ہر ایک کے لیے زندگی کے معاملات الگ الگ ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس معاملے میں ہیں، تو اس میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر حضور مکرم نے فرمایا فقالوا اللہم لا، جب انہوں نے یہ پوچھا نا کہ حضور نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ بتلائیے کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا تاب العبد ولم یرزل خصما، اگر کوئی توبہ کرے لیکن حق الناس ادا نہ کرے، لیس بتائب، تو بس وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل پہلا اسٹیپ۔ امام باقر العلوم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں بنی امیہ کے بنی امیہ کے دربار میں نے زندگی بھر گزارا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مال غصب کیا ہے،
تو کیا میں ابھی توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ امام نے کہا جب حق سب کا ادا کرو گے تب ہوگی، خالی صیغہ توبہ جاری کرنے سے نہیں ہوگی، وہ حق ادا کرو جو تم نے غصب کیا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس وہ میسر نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں پر ہیں، اس وقت اویلیبل نہیں ہے، تو مثلا رد مظالم ہیں اور فقہی احکامات ہیں اس کے، لیکن جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ حق الناس ادا کرو۔ تو اگر کتنے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ خود بہت سے لوگ اپنے فیملی ممبرز ہی میں سے بعض کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ حق ادا نہ کیا جائے تو گال پر زور زور سے مار لینے سے توبہ نہیں ہوگی۔ تو حضور نے کہا کہ جب تک کہ تم انہیں راضی نہ کرو یا ان کا حق ادا نہ کرو، اس وقت تک فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ پہلی بات بالکل بنیادی بات ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ ومن تابہ، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، میں سمجھتا ہوں جس سوسائٹی جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے ویری امپورٹنٹ۔ حضور نے کہا کہ جو توبہ کرے ولم یغیر مجلسہ، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کے مقام کو تبدیل نہ کرے، اپنی گیدرنگ کو تبدیل نہ کرے، فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ یار جن دوستوں نے مجھے ساری الٹی حرکتوں میں ڈالا ہے میں ان کو نہ چھوڑوں، اور شب جمعہ مصلی پر آ کر زور سے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو میں جب اس مجلس کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوں، مجلس کا لفظ حضور نے استعمال کیا، تو جو گیدرنگ ہے وہ نہ چینج کرے، فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا وطعامہ، کبھی انسان کو اپنا کھانا چینج کرنا پڑتا ہے چونکہ حرام کھا رہا ہے، تو جب تک کہ وہ نہ چینج کرے فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ ومن تابہ، اور جو توبہ کرے ولم یغیر رفقاءہ، یہاں پر اور واضح حضور نے کہا کہ اور اپنے رفیقوں کو چینج نہ کرے، فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن تابہ ولم یزد فی العبادہ، امپورٹنٹ، جو توبہ کرے لیکن عبادت کو نہ بڑھائے، فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ بعض مرتبہ مثلا ہمارے پاس وہ ایک مثال موجود ہے، خود ابو سفیان، ایک تو مشہور ابو سفیان ہے، ابو سفیان ابن حرب ہے وہ، ایک ہے ابو سفیان ابن حارث، رسول اللہ کا کزن بھی ہوتے ہیں، تو یہ ابتدا میں رسول اللہ کے شدید دشمن ہے، حتیٰ یہ کہ رسول اللہ نے جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی اس کے قتل کا حکم صادر کیا تھا، 14 لوگوں میں سے ایک یہ بھی تھا، تو پھر ایک جگہ فرار کر گیا، تو بعد میں مولا علی علیہ السلام کے پاس کس طریقے سے آیا اور آگا آپ سفارش کر دیں میری رسول اللہ کی خدمت میں۔ مولا نے کہا کہ چونکہ حکم جاری ہو چکا ہے تو میں تمہاری یہ سفارش تو نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں ایک آیت بتلاتا ہوں۔ سورہ یوسف کی ایک آیت بتلائی مولا نے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان تک پہنچے، جب وہ بادشاہ بن چکے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان تک پہنچے اور آ کے کہا کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ معاف کریں گے، کہ یہ آیت پڑھو جا کے رسول اللہ کے سامنے۔ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام یا تو قرآن ناطق سفارش کر دے یا قرآن ناطق کوئی ایسی آیت بتا دے قرآن سامت کی کہ جیسے مل کے صلوات بھیج دے، نام حیدر کرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام کے پاس، انا کنا خاطئین، آیت کا اختتام یہ کہ اگر ہم خطا کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ معاف فرمائیں گے۔ تو حضور مکرم کے پاس وہ پہنچا جبکہ قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو حضور کو دیکھا تو اس نے فوراً بلند آواز سے اس آیت کو پڑھا۔ حضور نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس کلام کو سن کر معاف کر دیا تھا، تو میں یوسف سے کم تو نہیں ہوں، میرا مقام، تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، دیکھیں اب رہنمائی فرمائی مولا علی علیہ السلام نے کہ اس آیت کو پڑھو، تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس کے بعد اگرچہ کہ وہ کافر رہ چکا تھا تو حضور نے کیا فرمایا، جو توبہ کرے اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرے، فلیس بتائب۔ تو اس نے کہا کہ اکثر روزے سے ہوتا تھا، لوگوں نے کہا کہ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہو، کافر تھے تو اس کے بعد تو اب تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، تم کافر تھے ایک زمانے میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت پیچھے ہوں سب لوگوں سے، اس لیے میں اپنے طور پر کوشش کر کے کچھ ایسے اعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ کے برابر آ سکوں۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جس نے توبہ کی لیکن اس کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، حضور نے کہا فلیس بتائب۔ پھر فرمایا کہ جس نے توبہ کی ولم یغیر لباسہ، مستورات اس کو غور سے سنیں، جس نے اپنے لباس کو نہ بدلا، غلط لباس کو، فلیس بتائب۔ تو یہ خاص طور پر آتا ہے کہ اگر ایک خاتون جنہیں اب تک حجاب کی توفیق نہیں ہو تو انہوں نے توبہ کی تو انہیں اپنا لباس ویسے بدلنا پڑے گا کہ اسلام کے مطابق حجاب ہو سکے، پھر وہ توبہ کرنے والی قرار پائیں گے۔ یہ میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بٹ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر سکوں، ہمارا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، ہمیں گنجائش ہی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی پرسنل بات یا ویسے بھی کسی کے لیے کوئی تبصرہ کر سکے، جب تک ایک حدیث ہے تو حدیث خالی سنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور جو توبہ کرے ولم یغیر فراشہ وسادتہ، یہ حضور نے اب
ترجمہ میں کر دوں جو حضور ہی نے فرمایا، جو توبہ کرے لیکن اپنا بستر اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے. بعض مرتبہ گناہ وہ ہے فلیس بتائب، تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. حرام تعلق، اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو کہیں تمہیں بری عادتوں میں نہ ڈال دیں. اب ہر ایک کی جیب میں ایک پوٹینشیل برا دوست موجود ہے، جو اس کو کسی اور برے دوست کی ضرورت نہیں حرام کروانے کے لیے. ہر ایک کی جیب میں ایک ایسا برا دوست موجود ہے کہ جو اس کو تنہائی میں جا کے حرام کروا سکتا ہے. پہلے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ چونکہ لمیٹیشنز تھیں، ریسورسز بھی نہیں تھے، اور اگر اپنی عزت کا ہر ایک کو خیال ہوتا تھا تو کہتے تھے اگر کوئی غلط کام بھی کرنا ہے دیکھو یہاں محلے میں نہیں کرنا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پھر بات جو ہے مشہور ہو جائے گی، تو جاؤ پتہ نہیں کتنے دور محلے میں، تو کسی کے پاس گنجائش ہوتی تھی جانے کی، نہیں ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ گناہ نہیں کر پاتے تھے، بلکہ گناہ سے بچ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں گھر کے اندر جاتا ہے، کہیں اور محلے میں جانے کی ضرورت نہیں. بات ہے. تو حضور نے کہا کہ جو اپنا بستر نہ تبدیل کرے اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. اور من تاب ولم یفتح قلبہ ولم یوسع کفہ، جو توبہ کرے لیکن اس کا دل نہ کھلے اور اس کا ہاتھ نہ کھلے بخشش کے لیے فلیس بتائب، وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر آگے تمام بالخصوص مالی واجبات. آگے مشکینی سے ایک بات منقول ہے جو میں نے کہا نا کہ جو توبہ کرے لیکن اپنی عبادت میں کوئی تبدیلی نہ کرے. تو آگا مشکینی ان کے دفتر میں لوگ آتے تھے اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھوانے کے لیے، تو رجسٹر پہ لکھا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے بہرحال اپنے والد کی نماز پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا لکھوایا کتنے سال کی نماز ہے؟ کہا 75 سال کی. تو انہوں نے بلایا، کہا کہ آپ کے والد صاحب کی ایج کیا تھی؟ 75 سال کی نماز؟ کہتے 90 ایئرس کے تھے. تو کہا 15 سال تو بالغ ہونے میں لگے ہوئے. کہا زندگی میں ایک بھی نہیں پڑھی تھی. تو بس میں تو یہ کر کے نہ جائیں. خاص طور پر جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی جو بالکل ہی نہ پڑھنے کا عادی ہو. تو کتنی احادیث ہیں کہ وقت آخر شیطان ایسا کچھ بہکا دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی نہیں جاتا دنیا سے. اور جہاں مالی عبادت کا معاملہ ہے، ایک مثال دوں، ایک اور عالم دین تھے آگئے شیخ انصاری. ایک تو شیخ مرتضیٰ انصاری جو مشہور ہیں نجف میں مدفون ہے، یہ وہ شیخ انصاری نہیں. ایک تھے شیخ انصاری قمی، تو آیت اللہ تھے، درس خارج دیتے تھے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے، یعنی خود وہ یہ کہتے تھے ان سے جو منقول ہے بات کہ مجھے 15,000 حدیثیں یاد ہیں. تو جسے 15,000 حدیثیں یاد ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو قال الباقر اور قال الصادق ہی کے تناظر میں. تو وہ آ کے کہتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو فرض کرو کہ اگر تمہارا کوئی عزیز دوست تمہیں مثلاً، اب میں یہ اماؤنٹ اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، $10,000 گفٹ دے اور تم نے اسے قبول کر لیا خوشی سے. اس کے بعد وہ تم سے کہے کہ یار یہ 2,000 جو ہے نا مجھے ضرورت پڑ گئی، کام ہے مجھے، تو دو گے اسے یا نہیں دو گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ اسی نے 10,000 دی ہیں. تو قبض خمس کا بھی تو یہی معاملہ ہے. جو ہمارے پاس آیا ہمارا ہے کہاں پر؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. تو کہو جو اللہ نے دیا تھا تمہیں 100% دیا اللہ نے، اس میں سے بھی کہا کہ خرچ کرو. اس کے بعد بھی کہا کہ جو بچت ہو جائے اس میں سے 20% کیا دے سکتے ہو میری راہ میں، تو اس میں پھر کیا تکلیف ہے؟ اس کی مثال ویسی کہ تمہارے دوست نے تمہیں گفٹ کیا ہے، تم سے بعد میں 20% کہہ رہا ہے کہ یار اگر تم ہو سکے تو مجھے. تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو اس بات کو سمجھ لے گا اس سے تکلیف نہیں ہوگی ہم سے نکالنے، اور جو کو نکالنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں برکت کتنی رکھی اللہ سبحانہ و تعالی. مال کا زائد ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. کئی مرتبہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بابرکت نہیں ہے. میں ایک جگہ پر گیا، نہ شہر کا نام لوں گا نہ کنٹری کا نام لوں گا. بہرحال ایک صاحب نے مجھے بتلایا، وہ مجھے اپنی کار میں لے جا رہے تھے. ایک جگہ روک کی انہوں نے گاڑی، اپنے کچھ فائنینشیل امور کا ذکر کر رہے تھے. کمیونٹی میں کچھ مسائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کچھ اپنے پروجیکٹس پڑھائیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے فائنینس. چلتے چلتے ایک دم رکے، انہوں نے گھر دکھایا مجھے اور انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ان کے بقول، انہوں نے کہا 2 ملین. آگے میں کرنسی بھی نہیں لوں گا تاکہ ورنہ آپ پہنچ جائیں گے کہ کس کنٹری کی بات ہو رہی ہے. 2 ملین کا ہے. میں نے کہا بہت سی بات ہے. تو نے کہا کہ ایک مومن کا ہے. ایسے ان کے 100 ہیں لیکن ابھی تک بھی $100 نہیں دیے انہوں نے کبھی. مال بہت زیادہ ہے، بابرکت نہیں. ہر ایک کا مال اس لائق نہیں ہوتا کہ نام حضرت زہرا پہ خرچ ہو سکے.
اس کے لیے پاکیزہ نفس چاہیے، خون کی طہارت چاہیے، نفس کی شرافت چاہیے. بات واضح ہے. تو اور کبھی ہیں ابن مخیرق نام کا ایک شخص ہے، یہودی ہے، غزوہ احد میں مسلمان ہو گیا. حضور کے پاس آیا، کہتے ہیں میرے پاس 7 باغ ہیں، اب میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ اس جنگ میں ہو سکتا ہے کہ مار دیا جاؤں، تو میں آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. 7 باغ اس نے دے دیا اپنے رسول اللہ کو. وہ باغ رسول اللہ کے پاس آ کے وہ شہید ہو گیا. رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے وہ باغ ہدیہ کر دیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے ہدیہ کر دیا مولا علی علیہ السلام کو. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے امام زین علیہ السلام، چلتے چلتے نسل بان نسل ائمہ علیہ السلام تک پہنچا. کم سے کم امام رضا علیہ السلام تک کی تقریباً تاریخ ہے. البساتین السبعہ کے نام سے ہیں 7 باغ، اور 7 باغوں کے الگ الگ نام ہیں. یہ جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے خود اتنی فخر میں زندگی گزاری تو وہ چیریٹی اتنی کیسے کرتے تھے، انفاق کیسے کرتے تھے؟ تو ان کے انفاق کے سورسز میں سے ایک بہت بڑا سورس یہ 7 باغوں کی آمدنی ہے. ایک یہودی کے 7 باغ ہیں، برکت کتنی. 8ویں امام تک اگر کہیں تو رسول اللہ بی بی فاطمہ کو شامل کیجئے 10 حجتوں تک اس کے باغ پہنچ رہے ہیں، اور 10 حجتیں اس کے باغوں سے انفاق کر رہی ہیں. بی بی معصومہ قم میں تشریف لائیں تو جو صاحب قم شیعوں کے جو سردار تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے بی بی کا استقبال فرمایا، اپنے مقام پر اپنے گھر میں ٹھہرایا. بیت النور اس مقام کو آج تک کہا جاتا ہے. اپنی ہی زمین انہیں عطا کی اور اس کے بعد وہیں پر وہ مدفون ہوئی. تو ایسا نہیں کہ قم میں کسی اور کے پاس زمینیں نہیں تھیں، زمینوں تو بہت سب کے پاس تھی. امام رضا کی بہن کی زمین پر مدفون ہے. یہ ہے مال کا بابرکت ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی راہ میں کسی قابل ہو کے خرچ ہو سکے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مال کو بابرکت بنائے، ہماری عمر کو بابرکت بنائے انشاءاللہ، ہماری اولاد کو بھی بابرکت بنائے انشاءاللہ. پھر مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر حضور نے فرمایا کہ جو توبہ کرے ولم یحفظ لسانہ، ویری انڈرسٹینڈنگ، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کر سکے فلیس بتائب. یہاں توبہ کر کے نکلے اور وہاں پر اگر امام بارگاہ کی پارکنگ میں کسی سے مسئلہ ہو گیا تو 4 گالیاں سنیں، یا گھر پہ پہنچے تو کچھ، میں مثال دے رہا ہوں خالی، فلیس بتائب. ظاہر سی بات ہے کو توبہ کرنے والے، میں جمعے کے خطبے میں سنا چکا ہوں اس بات کو کہ ایک عالم دین سے انہوں نے پڑھا کہ جو خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ مشہور ہوگی. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، اور جو شوہر اپنے زوجہ کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا. تو ایک بچے نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایوب بھی ہیں، آسیہ بھی ہیں. اور جو توبہ کرے اور ولم یقدم فضل قوتی، جو اللہ نے اس سے اضافی دیا ہے اس میں سے کچھ نہ نکال سکے. ابھی خالی واجبات کی بات نہیں ہے. مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان، جسے علی خوش نصیب کہنا وہ واقعی خوش نصیب. کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے زبان کا اضافی روک دے، اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے. اب ذرا غور فرما رہے ہیں. رات حدیث پہنچی تو عظمت امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات دیجیے. ہماری زبان پر بھی کچھ اضافی ہے، ہمارے مال میں بھی کچھ اضافی ہے. زبان، خوش نصیب ہے وہ انسان جو زبان کا اضافی روک دے، مال کا اضافی چھوڑ دے. تو اگر اس کا مفہوم میں مخالف نکالیں تو یقیناً یہ ہوگا کتنا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے مال کا اضافی روک کے رکھے اور اپنے زبان کا اضافی جوڑتا رہے. وہ تو بہت ہی بدبخت ہوگا. حضور نے فرمایا یہ باتیں ہو گئی، اس کو بعد میں آپ سن لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائیں، جس میں حضور مکرم نے فرمایا کہ توبہ کرو تو اپنی مجلس تبدیل کرو، اپنا کھانا تبدیل کرو. اب میں نے کہا نا ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی کے معاملات کے حساب سے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست تبدیل کرنا پڑے، اپنا لباس تبدیل کرو، اپنی عبادت کو بڑھا دو، کبھی کسی کو اپنا بستر تبدیل کرنا پڑے گا، کبھی کسی کو مالی واجبات ادا کرنے پڑیں گے، کسی کو زبان کی حفاظت کرنا پڑے گی. یہ کر لو وَإِذَا اسْتَقَامَ، جب اس پر تم استقامت دکھاؤ، عَلَى هَٰذِهِ الْخِصَالِ فَذَاكَ التَّائِبُ، وہ ہے توبہ کرنے والا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فقط صیغہ توبہ کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ نیت بھی ہونی چاہیے. یہ نیتیں آپ تک پہنچ گئے انشاءاللہ.
اور اسی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی حدیث سنا کے میں منزل مصائب پہ جاؤں. اور اب یہ وہ ہیں کہ چیزیں کہ جن سے بچنا ہے, یا جام یہ غلط کام نہیں کرنے, زبان کی حفاظت کرنی ہے, مطلب زبان سے کوئی غلط کام نہ ہونے پائے بات. اب دوسری طرف سے زندگی گزارنے کو اصولوں میں سے حضور مکرم نے سلمان فارسی کو نصیحت کر دی, نے سلمان محمدی کا امام نے ایک بات ارشاد فرمائی. اس حدیث کی خاص بات مجھے یہ لگتی ہے کہ حضرت سلمان کتنے قریب تھے رسول اللہ کے, کہ کہتے ہیں اوسانی خلیلی, میرے دوست رسول اللہ نے کہا. اللہ کے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام, رسول اللہ کے خلیل ہیں سلمان محمدی. ایک مل کے صلوات دیجیے گا. اور 7 باتوں کی نصیحت ہے, میں بالکل سیلف ایکسپلینیٹری خالی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا, اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مفید ہے. بالخصوص دیکھیے گا, ان انظر الی من ہوا دونی, حضور نے مجھے ایک بات کی نصیحت کی, اور سلمان یہ کہتے ہیں کہ لا ادعوہن علی کل حال, میں نے ان 7 باتوں کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا اپنی زندگی سے, ہمیشہ اس کو اپنا کے رکھا. پہلی بات یہ کہ حضور نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ دنیا کے معاملات میں اس سے کہ جو تم سے کمتر ہے. فرمایا ابو ہاشم جعفری آئے تھے 10ویں امام کے پاس, چونکہ قید ہو چکے تھے, گھر میں فاقے بھی ہو گئے تھے, تو پھر آئے, اور کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور آ کے ارادہ یہ تھا کہ میں امام کی خدمت میں کہوں گا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں, اتنی مشکلات و مصائب میں, تو اگر ہمارے لیے ایسا ہے تو پھر کیوں مثلا آپ کی محبت کا کیا فائدہ ہوا. تو امام کے پاس آیا, بڑے اچھے صحابی امام کے, آ کے بیٹھ گئے امام کے پاس, بولنے کی جرت نہیں کر سکے. تو امام تو جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے, تو امام نے خود ہی کہا کہ ابو ہاشم تم شکایت کرنے آئے ہو میرے پاس, پہلے یہ بتلاؤ کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا ہے, جو اللہ نے دیا ہے پہلے اس کا شکر ادا کیا ہے. کمالا نہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی. امام نے کہا اللہ نے تمہیں کم سے کم 3 نعمتیں دی ہیں, اور یہ آپ کو بھی دی ہیں انشاءاللہ. پہلا فرمایا اللہ نے تمہیں ہیلتھ دی, سلامتی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ہیلتھ نہیں ہے, یہ نعمت نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے ملینز خرچ کرنے کے بعد وہ ایک چاہتے ہوں گے کہ سکون کی نیند لیں. ایک عالم دین ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ میں کسی مومن کے گھر گیا تھا, مجلس پڑھنے گیا تھا, تو میں کسی مومن کے گھر پہ تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ واش روم آپ کا یوز کر سکتا ہوں. تو میں گیا, ظاہر ہے کہ 2-3 منٹ بعد وضو کر کے میں آیا, تو مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ آپ جو 2-3 منٹ میں رفع حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ گئے ہیں, مجھے ہفتے میں 10-10 گھنٹے لگتے ہیں اس کے لیے ڈائلسس پر ہوں میں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں, ہمیں سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں, سوچتے ہی نہیں. تو امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا. کہ مولا کون سی نعمت کا؟ پہلی سلامتی, ہیلتھ. دوسرا فیتھ, ایمان. ہر ایک کو 2 نعمت نہیں ملی ہوئی ہے. اور تیسرا فرمایا امام نے قناعت, کنٹینمنٹ. قناعت نہیں ہے تو کچھ بھی مل جائے گا راضی نہیں ہوگا انسان. سبحان اللہ. آیت اللہ گل پائگانی کے لیے بھی معروف ہے کہ زندگی کے آخر میں جب وہ مریض تھے تو ان کی جو عیادت کرنے لوگ جاتے تھے تو ہر ایک یہ کہتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو کسی نے بالآخر ان سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے مریض ہیں, اس میں الحمدللہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مریضی ہے نا, یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر رہا ہے, یا میرے درجات کو بڑھا رہا ہے. دونوں ہی پر اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اس بات پر کہ میرے گناہ معاف کر رہا ہے, الحمدللہ اس بات پر کہ میرے درجات کو بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد وعلی محمد. کبھی کبھی بڑے انگریٹفل ہوتے ہیں, بالخصوص ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کتنا ہی مل جائے ان کو آخر میں مثلا ایک شکایت ہی رہتی ہے. تو یہ احساس دل میں رکھنا اور انہیں احساس دلوانا کہ آپ ایمانی اعتبار سے چھوڑ دیں, آپ مادی اعتبار سے بھی دنیا کے 95% لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی دنیا کے معیار کے حساب سے بھی 95% لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں تقریباً. مجھے آپ بتلائیے گا کربلا میں ظاہری سطح پر آپ دیکھیں تو کون سی امید ہے جو باقی رہ گئی ہے کربلا میں؟ جیسے ہم کہنا کہ ایک امید کی کرن, ایک جھلک. کچھ بھی نہیں. پانی نہیں ہے, غذا نہیں ہے, دشمنوں کا محاصرہ ہے, بیویاں اسیر ہونے کے قریب ہیں,
بچے قتل ہو رہے ہیں، شمشیریں لے کر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں یہ امید ہے اس سے کوئی. اور ابا عبداللہ علیہ السلام کہیں الحمدللہ علی انت رجائی و ثقتی، اے پروردگار حمد تیری بات پر، تو ہی میری امید ہے اور تجھی پر میرا آسرا ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمایا کہ ما رأیت اللہ جمیلا، کہ میں نے حسن و خوبی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں. کین یو امیجن؟ تو یہ پینیکل ہے ہمارے پاس، ایک پرائم ایگزامپل ہے. حضور مکرم نے کیا فرمایا؟ سلمان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، زندگی آسانی سے گزرے گی، تم ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. میرے الفاظ ہیں مفہوم کو میں سمجھانے کے لیے. تم دیکھو تم سے جو کمتر ہے انہیں. اللہ تعالیٰ غزہ کے بچوں، مومنین کی اور مسلمانوں کی اور عورتوں کی وہاں پر اور تمام مظلومین کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اس موقع پر ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اچھا، خدا کی حمد و ثنا میں ہم ایک جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا ہے، فقرہ ہے، قرآن کی آیت ہے. الحمدللہ علی کل حال، یہ حضور مکرم بار بار کہتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے. ایک فقرہ ایسا ہے کہ جس کے اجر کو لکھنے سے ملائکہ عاجز ہیں. الحمدللہ کما ہوا اہلہ، ہم پروردگار کی ویسی کہ جس کا وہ اہل ہے. ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اس کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہے. اللہ کہتا ہے یہی حمد لکھ دو، اس کی قیامت میں وہ اجر دوں گا جس کا میں اہل ہوں. اس کی مثال ایسی ہے، ایک ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، مثلا اس کی فیس ہے $10,000، ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا. نہیں بھائی اس سے بھی زیادہ ہے 100,000، اوکے وہ بھی دے دی. اگر آپ اسے کوئی ایسا گفٹ دینا چاہے، آپ سے کہیں کہ جو آپ کی پوری لائف کی ورتھ ہے وہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو وہ کچھ بنے گا؟ وہ کہے گا یار میری زندگی کے برابر کیا ہو سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس یہ ویسا ہی ہے، ہم پروردگار کی ویسی کہ جس کا وہ اہل ہے. اب کون جانتا ہے کہ کس حمد کا وہ اہل ہے؟ تو اس کا ثواب لکھنے سے عاجز ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی. میں اگلی بات کر کے ایک فہرست آپ کو سنا دوں. پھر حضور مکرم نے سلمان سے نصیحت کی کہ سلمان ہمیشہ دیکھو فقراء سے محبت کرنا، ان سے دور نہیں رہنا. آپ کسی بھی اسٹیٹس پہ پہنچ چکے. حضرت سلیمان اپنی تمام تر حکومت و مملکت کے بعد ان کے لیے سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر رات فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. حضور مکرم ایک مرتبہ موجود تھے مسجد میں، سلمان، بلال، مقداد، سہیب ان کے ساتھ. اچھا، ہر ایک الگ الگ کنٹری سے، سلمان ایران سے ہیں، سہیب روم سے ہیں، بلال حبش سے ہیں، غریب فقیر لوگ تھے. ایک مغرور عرب داخل ہوا مسجد میں، کہا اتردوا علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسے ساتھ لے کے بیٹھے ہو؟ ہٹاؤ ان کو، ہم آپ بیٹھے ہیں، ہم اسٹیٹس والے کن کے ساتھ بیٹھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نازل کی کہ اللہ اکبر. اللہ نے یہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے رسول آپ انہی کے ساتھ بیٹھیے کہ جنہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے صبح بھی اور شام بھی، انہی کے ساتھ صبر کیجئے. حضور مکرم نے سجدہ کیا شکر کا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. پھر فرمایا حضور نے کہ سلمان مجھے تیسری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ حق کہنا چاہے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو. میں اس کو بس پڑھ دیتا ہوں، تشریح کا موقع نہیں رہا. صلہ رحمی کرنا چاہے کوئی تم سے منہ موڑے، تمہارا عزیز تم سے منہ موڑے، تم صلہ رحمی کرنا. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وَلَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، جب تک ممکن ہو کسی سے مانگنا نہیں. کچھ کم میں گزارا کر لینا، مانگنا نہیں. اور پھر ایک وہ بات کہ جو انشاءاللہ آسان ہے کہ حضور نے مجھے نصیحت کی کہ اکثر یہ کہتے رہو. یہ ذکر آپ کو یاد ہے، میں شروع کروں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اے سلمان یہ کہتے رہنا، یعنی یہ کہ ہر طاقت ہر قوت اللہ ہی کی جانب سے، ہوتا وہ یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی اور یہی سے مصائب کا رد سامنے آ گیا میرے. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام بھی وقت آخر بار بار کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. مختل میں لکھا ہوا ہے جب مولا حسین علیہ السلام حملہ کرتے تھے
دشمن کے لشکر پر. تب بیویاں خیموں میں سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے کوئی مرد نہیں بچا. تو ان کے دل میں جو ڈھارس ہے وہ فقط اب عبداللہ الحسین علیہ السلام. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قلب مقدس کو سہارا دینے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے امام حسین حملہ کرتے تھے. اب بظاہر خیمے سے نظر تو نہیں آ رہا کہ امام حسین السلام جب حملہ کرنے گئے ہیں تو اب وہ شہید ہو گئے ہیں, وہ زندہ ہیں, کیا کیفیت ہے. تو امام حسین واپس پلٹتے تھے, خیمے کے قریب آتے تھے اور با آواز بلند کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس آواز سے بیویوں کو سہارا رہتا تھا کہ حسین ابھی زندہ ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ بی بی زینب منتظر رہیں کہ اب حسین کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ آواز نہیں آئی بلکہ صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. جیسے ہی یہ زلجنہ خالی آیا واپس, تو جب زلجنہ آیا ہے, زلجنہ کی آواز آئی ہے, تو ظاہر ہے شاید بچوں کے دل میں یہ حسرت رہی ہو کہ بابا اور زلجنہ پر بیٹھ کر آئے. لیکن جب سکینہ باہر نکلی تو دیکھا زلجنہ خالی آیا ہے, میرا بابا نہیں آیا. 3 سوال ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے عاشور کے دن, بالخصوص اس موقع پر 3 سوال ہیں, اور وہ تینوں اتنے درد بھرے ہیں کہ وہ کوئی ایک بھی انسان اس کو سمجھ پائے تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. پہلا سوال اس وقت کیا تھا کہ جب حسین عباس کے لاشے پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے, عباس کو لے کر نہیں آئے, تنہا آئے, تو بی بی سکینہ نے پوچھا تھا این عمی العباس, بابا چچا عباس کہاں گئے بابا. کیا درد ہے اس میں, اس لیے کہ سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس, زینب کے قلب کا آسرا ہے عباس. ذرا سوچئے گا, جب ہمارے گھروں میں بھی ہمیشہ سے مستورات کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی کسی مشکل میں آ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, امام بارگاہ جا کر علم ابوالفضل عباس علیہ السلام پر جا کر عباس کا وسیلہ پیش کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ. تو سوچتے ہیں جو ہماری اور آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہو وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا. تو این عمی العباس, پہلا سوال کیا کہ عباس کہاں ہے, چچا عباس. دوسرا سوال اس زلجنہ کو دیکھ کر کیا جو خالی آیا تھا, کہا سقیا ابی ام قتل عطشانا, بابا کو کچھ پانی پلایا یا پیاسا مارا. سکینہ سلام اللہ علیہ کے دل میں حسرت تھی کہ میرا بابا مار دیا گیا لیکن شاید کسی نے پانی پلایا ہو کچھ رحم کر کے. اور تیسرا سوال انتہائی دردناک ہے, جب بی بی زینب مقتل میں تھی شام غریبہ, اور ایک سر کٹے ہوئے لاشے کے پاس بیٹھ کر گریہ فرما رہی تھی, ظالموں نے حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بیٹی باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکی. کہاں تھا ناشو من بھوبی اماں, یہ کس کا لاش ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے گھوڑے دوڑے, اب عبداللہ الحسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا, اے بھوپی اماں یہ کس کا لاش ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین, یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. پروردگار اس ذکر کا ثواب, اس گریے کا ثواب یہاں اس قبرستان میں جتنے مرحومین مدفون ہیں ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں, اور جہاں جہاں دنیا میں مومنین مرحوم ہیں مدفون ہیں, پروردگار ان کے درجات کو بلندتر فرما, ان کی قبروں کو قرآن و اہل بیت کے نور سے منور فرما, سفر آخرت کو ہمارے لیے آسان فرما, موت کی منزل کو آسان فرما, موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما, قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرما, پل صراط پر, اور جب جہنم سے جہاں ہر ایک کو وارد ہونا ہے, ان منکم الا واردھا, قیامت کے لیے ہے کہ جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے, بس یہ کہ اللہ نجات دے گا صاحبان ایمان کو. اور زیارت عاشورہ میں ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت حسین یوم الورود, جب میں وارد ہو رہا ہوں اس وقت حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار میدان محشر میں ابا عبداللہ الحسین ان کی والدہ کی شفاعت سے بہرمند فرما. ہماری نظروں کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے لائق بنا, ہمارے قلب کو ان کی محبت کے لائق بنا, ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا, ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. تمام مریضوں کی شفایابی کی نیت سے, وسعت رزق کی نیت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بالخصوص باب الحوائج کو ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بیتے ہیں محمد و آل محمد صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مزید ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص مرحومہ گجرا مریم رضوی بنت لیاقت حسین رضوی زوجہ مرحومہ تھیں جو جناب فاروق نقوی صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دعا کہتا ہوں آمین کہیے گا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسى الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات.